افتخار صاحب، ماضی میں بھی مذاکرات ہوتے رہے اور تمام ہی سیاسی رہنما اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، مگر اس وقت عمران خان کا جس طرح کا تضادات بھرا بیانیہ گفتگو ہے، سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا عمران خان واقعی اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر واقعی کوئی مسئلہ نہیں تو حکومت، ریاست، انتظامیہ، عدلیہ سب کے سب ایک ہی مسئلے کے گرد گول گول چکر کیوں لے رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ہم نے اربوں ابھی فائر وال کے معاملے پہ لگا دیے، مسئلہ تو ہے۔ جہاں تک یہ فائر وال کا آپ تانا دے رہی ہیں، ریاست کو اگر فائر وال کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو ہیرو بنا رہے ہیں کہ یہ فائر وال اس کے لیے لگی ہے۔ یہ فائر وال اس کے لیے نہیں لگی ہے، یہ فائر وال اس کے لیے لگی ہے جو تحقیقات شروع ہوئی ہے، جس تحقیقات کو شروع کرتے وقت یہ پتہ لگا ہے کہ پاکستان کے دشمن ممالک میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں کس قسم کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہے، کہ فائر وال اس کے لیے لگی ہے۔ اور جہاں تک کئی بعض مذاکرات کی، بالکل صحیح کہا شہزاد صاحب نے، کرم میں کیا ہو رہا ہے، سینکڑوں لوگ اب تک مارے گئے ہیں، ریاست کدھر ہے؟ ریاست نے کیا نوٹس لیا اس کا؟ بلوچستان کے اندر لوگ مطالبات کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایشوز پاکستان کی یہ ہیں، پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ غربت انتہا کو پہنچ رہی ہے، پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ گورننس ہر لمحے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ایشو نہیں ہے کہ مذاکرات کون کرے گا اور کس سے کرے گا۔ اور بالکل شہزاد صاحب نے کہا ٹھیک کہ مذاکرات کے نتیجے میں کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ افتخار صاحب کیوں ہم الیکشن سے پہلے کہتے رہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاملہ آگے جائے گا، مگر وہ سیاسی استحکام تو آج بھی نہیں آیا۔ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، میں اردو میں بات کر رہا ہوں، اور میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاسی استحکام نہیں ہے، اور اس کو اور خراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ یہ ایک کھیل ہے، یہ ایک مذاق ہو رہا ہے کہ جناب مجھ کو نام دیے جائیں اور میں اپنی مرضی کے نام کے ساتھ بات کروں گا۔ ارریلیونٹ بات ہے، وہ بالکل پاپولر ہوگا، اس کا حق ہے ایز اے پاپولر لیڈر کے، لیکن اس وقت پاکستان کو پاپولر لیڈر کی ضرورت کی بجائے استحکام کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کی 2 سرحدوں پہ لوگ مارے جا رہے ہیں روز، اور اس کو کوئی رپورٹ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ نہیں ہے۔ آج جو پوزیشن ہے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں وہ آپ کے علم میں ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ وہ میرے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے زیادہ ضروری ہیں، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ ایک حقیقی ایشو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آدمی تو جیل میں بیٹھا ہوا آرام سے زندگی گزار رہا ہے، اور جس قسم کی جیل اس شخص کو نصیب ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کو ایسی جیل نہیں دکھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی کے آدمی سے بات کروں گا۔ وہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ بالکل یہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو بالکل ایک ایسے کھیل میں پھنسا دیا گیا ہے کہ لوگ حقیقی مسائل پر سوال نہ اٹھائیں۔ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے حقیقی مسائل پر سوال اٹھائے اور لوگ سڑکوں پر نکل آئے اپنے حقیقی مسائل کے ساتھ، تو یہ جو ڈائیلاگ کرنے والے ہیں اور جو ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے، دونوں ایرریلیونٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ پاکستان کے عوام کے مسائل ان سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک، اس پر کون بات کر رہا ہے؟ اس پہ کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بات ہے، ایک آدمی ہے اپنی مرضی کا وہ بات کرنا چاہتا ہے، مرضی کے معاملات طے کرنا چاہتا ہے۔ معاف کیجیے گا، جن کا نام انہوں نے پیش کیا ہے ان صاحب کی میں بہت احترام کرتا ہوں، جگدیش صاحب کی۔ ان سے پوچھیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ جو مطالبات لوگ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، کیا ود ان دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کر رہے ہیں یا کانسٹیٹیوشن سے باہر کر رہے ہیں؟ درست ہے۔ ان سے کون مسئلہ حل کرے گا؟ ڈائیلاگ ان سے کرنا چاہیے، جو کرم میں ہو رہا ہے ڈائیلاگ ان سے کرنا چاہیے۔ بالکل حکومت انگیج کر رہی ہے۔ آج محسن نقوی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے کرم کے 2 گروپوں سے، جہاں پر اختلافات جاری ہیں۔ زیغم صاحب ہونا چاہیے، بالکل ہو رہا ہے، ضروری مسائل ہیں، بالکل ہو رہے ہیں، آج کیے گئے ہیں۔ یہ مسائل ہے جو حل چاہتے ہیں، جو ڈائیلاگ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرد کیا ہوتا ہے؟ زیغم صاحب گفتگو کو یہاں پر کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی بانی پی ٹی آئی جو کچھ چاہ رہے ہیں، خواہش رکھ رہے ہیں، وہ غیر ضروری بات کر رہے ہیں اور ان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کا اس وقت کوئی سیاسی سٹیک ہے، یا وہ اتنی سیاسی ویٹیج رکھتے ہیں کہ تمام نظام ان کے گرد گھوم رہا ہے، وہ جو کوئی بات کرتے ہیں ہر طرف سے اس کا جواب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پرانی باتیں دہراتے ہیں، 71 کی بگڑا ہوا بچہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے لوگوں کو، اور وہ واقعی مذاکرات چاہتے بھی ہیں، یہ سرکس چلتا رہے گا؟ دیکھیں، میرے لیے تو عمران خان کی خواہش کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور میں یہاں بتا دوں
کہ میں تو 1995 سے عمران خان کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. پہلا انٹرویو انہوں نے مجھے دیا تھا جب سیاست میں آئے تھے, اور اس دن سے آج تک کر رہا ہوں. ہم نے تو پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے. پاکستان کے مفادات کیا مانگتے ہیں؟ کیا یہ فارم 47 پولیٹیکل ورکرز کو کٹ لگانے سے آئے گا؟ کیا یہ وسائل کی بندر بانٹ سے آئے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر 25 کروڑ کی ریاست, دنیا کی 5ویں نیوکلیئر پاور, چند سر پھرے کریزی لوگوں کے وی لاگز اور ان کے ٹویٹ سے ہلنے لگتی ہے, تو پھر میں پوچھوں گا کہ آپ نے میرے ملک کی فصیلیں کس چیزوں سے بنائی ہیں؟ یہ پتھر سے بنی ہے یا پلاسٹر آف پیرس سے بنی ہے؟ ملک کو انٹرنل ریزیلینس کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرے ملکوں کی بنیادیں کیوں نہیں ہلتی ٹویٹوں سے, وی لاگ سے؟ کتنی آزادی ہوتی ہے, کیسی کیسی کریزی باتیں کی جاتی ہیں. اس لیے کہ استحکام اندرونی استحکام سے آتا ہے. آپ نے ان تراڑوں کو روکنا ہے. اب گفتگو نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جیسا بھی ہے عمران خان, جیسی بھی ہے اس کی پارٹی, کیا اس سے زیادہ کوئی مقبول لیڈر ہے؟ کیا اس سے زیادہ مقبول کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ 33% ہی صحیح, حساب تو لگائیں کتنے کروڑ بنتے ہیں. 8 کروڑ افراد بنتے ہیں اگر 33% ہیں تو, اور کئی کئی صوبوں میں 70% تک بھی مقبولیت ہے, بہت اہم صوبوں میں. تو اب کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی کا رگڑا لگا کے کیا ہو گیا تھا؟ عوامی لیگ کا رگڑا لگا کے کیا ہو گیا تھا؟ مسلم لیگ نویاز کا رگڑا لگا کے کیا مل تو گیا تھا؟ زینب صاحب, کیا بانی پی ٹی آئی معافی مانگ کر عوامی مشروط لیگ سے بات مذاکرات نہیں کے کی تھی اصول نا کو آپ نے. تسلیم کریں گے؟ وہ معافی مانگے, کیونکہ وہاں سے ایک جواب دیا گیا تھا کہ صدقے دل سے معافی مانگے اور پھر سیاسی قیادت سے بات کر لیں. جی دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو 9 مئی کو کیا وہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. دے شوڈ کم کلین آن دس. اس پر جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے وہ ناقابل قبول ہے کہ فوج نے اپنے اوپر حملہ کیا. اور اس وقت سب سے بڑا جو اریٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے درمیان اور پاکستان کی فوج کے درمیان میں, وہ 9 مئی کا واقعہ ہے. ایک طرف فوج سخت ناراض ہے اور معاملات بگڑتے سے بگڑتے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ کہ نہ صرف کہ وہ ملوث نہیں ہے, اس کا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ پرامن مظاہروں کو کہا گیا تھا. ظاہر مظاہرین جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتے ہیں, ماب ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا, ایک ملکی فوج نے اپنے اوپر حملہ کیا, یہ ناقابل قبول ہے. لیکن کتنی کٹ تو اس نام پہ اس کی لگائی جا چکی ہے نا. ایک بندے کو 6 شہروں میں حاضر قرار دے کر بند کیا جا چکا ہے, تمام الیکٹیبلز ان سے چھینے جا چکے ہیں. کیا کچھ ہو چکا ہے اور کیا کرنا ہے بھائی؟ ابھی تک عدالتوں نے سزا نہیں دی نا. 9 مئی پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 9 مئی پہ پھنسے رہنا ہے؟ کیا ہم نے واقعی ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو غدار قرار دینا ہے؟ 8 کروڑ غدار ہیں اس ملک میں. آگے بڑھیں, یہاں سے آگے بڑھنا ہے, اور مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. دیکھیے, مذاکرات سے پہلے جو ہیں وہ ٹاکس اباؤٹ ٹاکس ہوتی ہیں. ابھی تو ٹاکس اباؤٹ ٹاکس بھی شروع نہیں ہے. مگر ایسے ٹاکس بھی کیسے ہوں گی کہ ایک جانب آپ کہیں کہ بات انہی سے کروں گا اور دوسری جانب انہی پر الزام بھی رکھیں اور تنقید بھی کریں؟ تو کیا ٹاکس کا طریقہ یہ ہوتا ہے؟ جی بالکل, یہ طریقہ نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو بھی اپنا رویہ بدلنا ہوگا. دوسری طرف سے بھی نرمی آنی چاہیے, مذاکرات کی طرف جانا چاہیے. جن باتوں کے, جن بحرانوں کا شہزاد صاحب نے اتنی خوبصورتی سے احاطہ کیا, ان بحرانوں سے ہمیں مل کر نکلنا ہے. بغداد مت بنائیں. بالکل ٹھیک ہے, مناظرے کرنا چھوڑیں, آپس میں لڑنا چھوڑیں, باہر تاتاری کھڑے ہیں, ان سے لڑنے کی تیاری کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا. متحد ہو کر معاملات کو حل کرنے کی ضرورت